فرشتوں کا رونا 2 مرتبہ ہوا. ایک تو ابراہیم خلیل اللہ جب اسماعیل پر چھری چلا رہے ہیں، آسمان میں کھلبلی مچی، فرشتوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا رب کریم یہ تو کیا کر رہا ہے؟ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. فرشتوں کو کیا پتا تھا کہ یہ تو امتحان ہے، حقیقت ذبح مراد نہیں ہے. ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. فرمایا اگر تم قربانیاں دو گے تو میں تمہیں دنیا کا امام بناؤں گا. قرآن کہہ رہا ہے اگر تم قربانیاں دو گے تو میں تمہیں دنیا کا امام بناؤں گا. اور ایک دوسرا وقت آیا 2000 سال کے بعد جبکہ فرشتوں کا رونا پایا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشاعت دین کے لیے اور تبلیغ کے لیے چل رہا ہے. کہاں پہنچا؟ طائف کی سرزمین پر پہنچا. اب اس کو پتھر مارا جا رہا ہے اور ماننے والے بھی کون ہیں؟ کوئی شریف نہیں، کوئی عزت والے نہیں، کوئی مقام والے نہیں. وہ 2 ٹکے کے آدمی، فحش، بدماش، بدتمیز، جن کی زبانوں کا ٹھکانہ نہیں، جن کے اخلاق کی گراوٹ، جن کا سماج میں کوئی حیثیت نہیں، جن کے معاشرے میں کوئی سمجھتا نہیں، وہ 2 ٹکے کے آدمی میرے نبی کو پتھر مارتے جا رہے ہیں. نبی گر رہا ہے، پھر اٹھ رہا ہے، پھر پتھر مارے جا رہے ہیں، پھر اٹھ رہا ہے، پھر پتھر مارے جا رہے ہیں، پھر گرتا جا رہا ہے. یہ گنہگار اور یہ ناچیز اس سرزمین پر جا کر آیا ہے جہاں میرا نبی بے ہوش ہو کر گر گیا تھا. صرف گیا نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس گنہگار کو موقع دیا کہ میرا نبی بے ہوش ہو کر پھر ہوش میں آیا. اور جس جگہ فرشتوں کی آمد ہوئی تھی اور میرے نبی زید بن حارثہ کے گود میں سوئے ہوئے تھے اپنے سر کو رکھ کر کے، اس جگہ پر ایک چھوٹا سا حجرہ بنا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے. میرے رب کریم نے مجھ پر احسان فرمایا کہ اس گنہگار کو بھی وہاں 2 رکعت پڑھنے کا موقع مل گیا. میں نے رب سے دعا کی میرے مالک تیرے نبی کا خون بہا ہے، میں نے تو اتنا پسینہ بھی نہیں بہا. تیرے نبی کا یہاں خون بہا ہے. مارا لوگوں نے، وہ گر گئے، پھر اٹھے، پھر مارا، پھر گر گئے، پھر مارا، پھر گر گئے، پھر اٹھے. مسلسل مار کھاتے رہے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے. زید بن حارثہ اپنے کندھے پر اٹھا کر ایک جگہ لے جا رہے. عتبہ کو رحم آ گیا، قریشی آدمی ہے لیکن دشمن رسول ہے، اس کو بھی رحم آ گیا. لہو لہان ہو چکا ہے بدن. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زید بن حارثہ اپنے کندھے پر اٹھائے اپنے نبی کو لے کر چل رہے. عتبہ نے اپنے خادم کے ہاتھ میں انگور دے کر کے بھیجا کہ جاؤ محمد کو کھلاؤ. وہ بیچارہ پانی میں تربتر ہو رہا ہے، وہ پیاس کے مارے تربتر ہو رہا ہے. یہ پہنچا خادم اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ چکا تھا. آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا تو کون ہے، تو کہاں کا ہے؟ اس نے بتایا میں مقام نینوا کا ہوں اور میں فلاں کا خادم ہوں، میں غلام ہوں. کہا اچھا میرے بھائی یونس کے گاؤں کا ہے تو میرے بھائی یونس کے گاؤں کا ہے. یونس علیہ السلام مقام نینوا کے تھے. فرمایا تم تو میرے بھائی یونس کے گاؤں کے ہو. فرمایا آپ کو کیسے پتا کہ یونس وہاں کوئی گزرا ہے؟ یونس وہاں کوئی گزرا ہے، آپ کو کیسے پتا؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میرے رب نے مجھ کو بتایا. اسی جملے پر، اسی بات پر، اسی کلام پر عتبہ کے غلام کو ایمان نصیب ہوا ہے. اللہ کے حبیب کی اس پیشین گوئی پر، اس بات پر، اس پچھلی زندگی کو کھولنے پر اس کو ایمان نصیب ہو گیا. عتبہ کو رحم آیا، اس نے انگور بھیجا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آ چکے ہیں. اپنے رب کریم سے کہہ رہا ہے میرے مولا انی شکوت الیک، میرے رب میرا جی چاہتا ہے میں تجھ سے کچھ گلا کروں، میں تجھ سے کچھ اپنی شکایتیں کروں. کیا شکایت ہے میرے رب، میرے محبوب؟ کیا شکایت ہے؟ رب کریم کہہ رہا اللہ میں کیا شکایت کروں؟ میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں تو نے مجھ کو کن کے حوالے کر دیا، تو نے مجھ کو کن کے حوالے کر دیا؟ میرے بھائیوں گناہ کرتے کرتے قلب اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ نبی کی تاریخ سے بھی ہماری زندگی پر رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے. گناہ کرتے کرتے اتنے ڈوب چکے ہیں قساوت قلب میں کہ آقا کی زندگی کو سن کر بھی ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. مولا کی یادیں ہمیں کبھی نہیں رلاتی ہیں کہ میرا نبی کیا گزرا ہے اس پر اور کس عالم میں گزرا ہے. میرے بھائیوں شریعت کے لیے دھکے کھانے پڑے، محبوب بننے کے لیے دھکے کھانے پڑے تو دھکے کھا لو. دنیا میں میرے نبی سے زیادہ دھکے کھانے والا کوئی نہیں، میرے نبی سے زیادہ دھکے کھانے والا کوئی نہیں. میں اس بستی سے پوچھ رہا ہوں،
اس بستی میں بیٹھنے والے اتنے بڑے مجمع سے پوچھ رہا ہوں، کبھی تمہارے گھر میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ایک دن بھی چولہا نہ جلا ہو؟ میرے نبی کا گھر وہ تھا جہاں 2 مہینے چولہے نہیں جلے ہیں، اس سے بڑھ کر دھکا کھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ مسجد نبوی میں آقا بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صحابی تشریف لے آئے، اپنا پیٹ اٹھایا، فرمایا یا رسول اللہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، ایک پتھر میں نے باندھا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون اللہ کے حبیب، کون اللہ کے نبی جو مقام محمود کا مالک ہے؟ کون اللہ کا نبی جس کو شفاعت کا جھنڈا دیا گیا ہے؟ کون اللہ کا نبی جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی دی گئی اور فرمایا جب تک میرا محبوب جنت نہیں کھولے گا کوئی نہیں جا سکتا؟ کون اللہ کا نبی جو عرش فرش پر جس کی تعریفیں ہو رہی ہے؟ کون اللہ کا نبی اللہ نے جس کی قرآن میں قسمیں کھائی ہے اور فرمایا سارے نبیوں کو اس نے نام لے کر بلایا، میرے محبوب کو کبھی نام لے کر نہیں بلایا؟ یا ایھا النبیو یا ایھا الرسولو، اتنا اونچا مقام والا نبی، وہ اپنا پیٹ کھول کر کے بتا رہا ہے پیارے اگر تیرے پیٹ پر 1 پتھر ہے تو میرے پیٹ پر 2 پتھر ہے۔ مجمع میں کوئی نہیں ہوگا، نہ خواص میں سے نہ عوام میں سے، جس نے کبھی چھوٹا سا پتھر بھی باندھا ہو۔ میرے نبی کے صدقوں کا عالم یہ ہے کہ وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر کے چل رہا ہے، دھکے کھانے پڑے کھا لو، ذلیل ہونا پڑے ہو جاؤ، مال لٹانا پڑے لٹ جاؤ، اولاد کو مٹانا پڑے مٹا دو، لیکن اپنے رب کو راضی کر لو۔